بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات والبركات والخيرات، وبعنايته وبتوفيقه تتحقق الغايات والأهداف. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الصحابة والقرابة والتابعين وعلينا وعلى سائر أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں آج دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور میرے ساتھ یہ دعا کریں کہ اس وقت دنیا میں جہاں پریشانیاں ہیں، جنگیں ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں امن اور عافیت پیدا کرے، بالخصوص فلسطین کے مظلومین کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، اور وہ اپنے آزادی کی جو جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک آزاد قوم کے طور پر جو ہے عزت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر اور محبوب صحابی جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور گفتگو ہو رہی تھی انہی کی روایت کردہ احادیث کی روایت میں اور روشنی میں جو واقعات ان کے ساتھ پیش آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، معیت میں، تو دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ ان کے اکثر روایات وہ ہیں جس کے اندر وہ خود ایک کردار ہے، اور وہ روایات ایسی ہیں کہ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور روایات ایسی ہیں کہ جو اسلامی تاریخ کے اہم جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں۔ مثال کے طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اور خطاب میں یہ فرمایا کہ روئی زمین پر اس وقت جو انسانی معاشرے ہیں تم ان میں بہترین انسان ہو،
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد وہاں پر 1400 یعنی 1400 صحابہ کرام موجود تھے۔ تو یہ حدیث پاک ایک شہادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور توثیق ہے اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے درجات کے بارے میں۔ صحابہ کرام کے مختلف درجات ہیں ایمان کے لحاظ سے اور اسلام کے لیے اور دفاع اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کے مختلف درجات ہیں۔ اور پھر خاص طور پر وہ صحابہ کرام جنہوں نے بدر اور احد میں شرکت کی، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، ان کے درجات جو ہیں یہ بلند ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے صحابہ کرام کے درجات کے بارے میں۔ ایک اور اسی طرح کی حدیث عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کے جو واقعات ہیں ان کی طرف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلونگ کرتے تھے خزرج قبیلے کی ایک برانچ تھی بنو سلمہ، اور یہ جب کبھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ساتھ وہ بنو سلمہ بھی لکھتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، آپ میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ مدینہ کی زیارت کرتے ہیں اور مسجد قباء اور مسجد قبلتین جاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسجد نبوی اور مسجد قبلتین کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے۔ آج کل تو لوگ سواریوں میں جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سواریاں بھی تھیں اور پیدل بھی تھے، اور جس وجہ سے کہ یہ مسجد قبلتین اس کو نام ملا، یہ مسکن تھی، یہاں پر رہائش تھی کن کی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ انصار کے بنو سلمہ کی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے سراؤنڈنگ میں کچھ سپیسز ہیں، کچھ جگہ ہیں جو خالی ہے، اور کون روئی زمین پر نہیں چاہے گا کہ جس کو مسجد نبی کے پڑوس میں جگہ نہ ملے۔ ہر شخص چاہے گا کہ انہیں مسجد نبی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملے۔ تو بنو سلمہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ پلاٹس، کچھ جگہ خالی ہیں، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایز اے کمیونٹی وہ اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی کے قرب و جوار میں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، سیکھیں گے اور مسجد نبوی میں عبادت کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم و معرفت کی محفلیں ہیں وہاں پر ان کو حاضری کی سعادت ملی۔ بڑی اچھی نیت تھی۔ یہ جب بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ ان کو خطاب فرماتے ہیں، اور آپ ان سے فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اگرچہ دیگر محدثین مثال کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی روایت منسوب ہے، لیکن چونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، تو آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 3 کلومیٹر کی مسافت ہے مسجد قبلتین اور مسجد نبوی کے درمیان۔ ان کے لیے 5 نمازوں میں آنا یہ دشوار تھا، پھر موسم ہے، گرمی ہے، بارش ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے
کہ تم مسجد نبی کے قریب آنا چاہتے ہو، یہاں رہنا چاہتے ہو۔ اب ناظرین گرامی، حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ فرماتے کہ یہ بڑی ایک اچھی جو ہے پلاننگ ہے تمہاری اور تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ نہیں، بنو سلمہ یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، فرمایا تم اپنی جگہ سے موو نہ ہو، تم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے قریب ریلوکیٹ نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم جتنے قدم بھی چلو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا اور وہ بات تمہارے نام اعمال میں ریکارڈ میں آئے گی۔ اور یہ ایک مشہور حدیث پاک ہے ناظرین گرامی، گناہوں کے کفارے کے لیے، گناہوں کے کفارے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ مسجد کی طرف پیدل چلنا اور مشکل حالات میں وضو کرنا اور پھر نماز کے بعد وہاں بیٹھنا، دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو جتنے بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں اس کے صدقے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تو مسجد نبی کے آس پاس میں مسلمانوں کی بستیاں ہوتی اور وہ مسلمانوں سے گھرا ہوتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کے اندر حکمتیں ہیں، اور ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ پورے مدینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا، جس طرح کہ حرم مکہ ہے، اور پورے حرم مدینہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے جہاں پر کہ بیماریاں تھیں وہ بیماریاں جو ہے وہ دور ہو گئیں اور صحابہ کرام کو شفا ملی۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ جہاں پر بنو سلمہ رہتے تھے وہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، یعنی وہ مدینہ کی جو بارڈرز ہیں اس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہاں ایک تو آپ کو مخبری ملتی ہے کہ اس وقت مدینہ میں جو منافقین تھے اور دشمنان تھے اور مخالفین تھے ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر نظر رہے گی، ان کیس وہ اٹیک کرتے ہیں باہر سے تو یہ ایک ڈیفینڈنگ ایریا ہوگا کہ اس کے سامنے جو ہے بفر زون ہوگا اور وہاں پر وہ ان کو ریپیل کریں گے اور ان کو آگے بڑھنے دیں گے۔ اور تیسری حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ نظر آتی ہے کہ مدینہ طیبہ کو خالی نہ چھوڑا جائے، اس کو آباد کیا جائے۔ اور چوتھی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام تشریف لائیں گے، ان کے آنے جانے سے اسلام کی شوکت ہوگی اور ان کے لیے بھی درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ آخری بات کہ مسجد القبلتین کس طرح بنی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابیہ بیمار تھیں، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس صحابیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو آنے والے صحابہ کرام تھے ان کی خدمت کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وہاں پر پڑھائی، نماز پڑھائی، اور نماز ظہر کی نماز اور تیسری رکعت کے اندر جبریل علیہ السلام حکم لے کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ڈائریکشن نماز کے اندر ہی چینج کر لیں، نماز سے پہلے نماز کے بعد نہیں، نماز کے اندر ہی جو ہے آپ چینج کر لیں۔ تو یہ جو مسجد تھی یہ اس جگہ کو مسجد بنی سلمہ بھی کہتے تھے، اور بعد میں یہ مشہور ہو گئی مسجد القبلتین۔ تو یہ تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے مدینہ کی ہسٹری کا
سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی مبارک سیرتوں کا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہمارے لیے نریٹ کیا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور شفقت کی۔ یہاں پر ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے معرکے سے ایک رات پہلے اپنے صاحبزادے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ وصیت فرمائی کہ آپ نے میرے جو قرض ہیں ان کو آپ نے پے کرنا ہے اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اپنی بہنوں کی خاطر انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی۔ اب قرض جو مانگنے والے تھے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کرتے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات بہت ہی کمزور تھے، اور وہ ان سے تھوڑا رسپائٹ کو ٹائم مانگ رہے تھے، لیکن وہ ان کو کسی قسم کی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے پیغامات بھیجوائے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ تھوڑی ان کو مہلت دیں اور ان کو ٹائم دیں، اور یہ آپ کو پے آف کر دیں گے، اور یہ ہے کہ بھئی یہ جو پورا باغ ہے اس کی جب کھجوریں بنیں گی پکیں گی تو آپ پوری ان کے جو آپ کا قرض ہے اس کے مقابلے میں پھر آپ کو مل جائے گی، لیکن وہ قرض خواہ کوئی مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی۔ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اپنے باغ میں جاؤ، اور باغ میں جا کر مختلف انواع و اقسام کی جو کھجوریں ہیں، مثال کے طور پر اجوا ہیں، دوسری ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر کے وہاں پر ڈھیر لگا دو، اور جب یہ ڈھیر تیار ہو جائے تو مجھے وہاں پر بلاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ٹہلتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا ہٹ تھا، جھونپڑی تھی، اس کے اندر بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ آرام فرماتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کھجوروں کے ڈھیر کے پاس آپ تشریف رکھتے ہیں، اور جب آپ چہل قدمی فرما رہے تھے تو آپ برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے جو قرض خواہ ہیں ان کو بلاؤ اب، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جتنا جتنا ان کا قرض بنتا تھا اس کے لحاظ سے جتنی کھجوریں بنتی تھیں وہ ان کو دیتے جاتے ہیں۔ ویسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور جتنا کھجوروں کا ڈھیر تھا وہ تمام کے تمام اسی حالت میں رہا، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، اور ان قرض خواہوں کی جتنی ضرورت تھی ان کے قرض کے مطابق ان کو پے آف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تشریف لائے، معجزہ دکھایا اپنے ایک صحابی کی خاطر جو مشکل میں تھے، اور ان قرض خواہوں کا قرض بھی اتر گیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے اندر اور ان کی کھجوروں میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے ناظرین گرامی
کہ اگر آپ معاشرے میں صاحب حیثیت ہیں، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے، اور آپ کی انفلوئنس اور اثر و رسوخ سے اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کی حاجت رفع ہو سکتی ہے، تو آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، لیکن انفلوئنس کو پازیٹیو استعمال کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض والوں کو پریشرائز نہیں کیا، ان سے آپ نے مطلب ہے کہ کہا پولائٹلی کہ آپ اس کو ٹائم دے دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری طرف سے کوشش فرمائی۔ ناظرین گرامی، دوسری اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ پراپرٹی بلانگ کرتی تھی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے والد وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی حجاب کے گفتگو فرمائی ہے۔ ان کا اتنا جو ہے بڑا مقام تھا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ شہید تھے، ان کا بڑا مقام تھا، ان کو اتنی بشارت ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ بھی ان کو آپ ان کا قرض نہ دیں، کیونکہ ان کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن اس سے ہمیں ایک نقطہ بہت ہی اہم پتہ چلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں ہماری شریعت جو ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے، قرآن و حدیث، کہ جس کا آپ نے قرض لیا ہے اس قرض کو آپ نے لوٹانا ہے زندگی کے اندر۔ آپ نے جو پیریڈ کسی کے ساتھ طے کیا ہے، ود ان دیٹ پیریڈ، اس سے پہلے اس کو لوٹانا جو ہے فرض ہے۔ اب یہاں پر ہمیں حدیث پاک ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اب شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کا جو لہو گرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت سمجھو، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق ملتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس شہید کی تمام خطائیں معاف ہیں۔ اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی نے قرض اس نیت سے لیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کی نیت ہے واپس لوٹانے کی، پھر اس کے پاس اس کی کوشش کے باوجود بھی اگر اس سے پے آف نہ ہو سکا، اس کی طرف سے کسی نے پے آف نہیں کیا، اس کی فیملی میں، اس کی جائیداد میں، ترکے میں کچھ نہیں بچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شہید کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس نیت سے قرض لیتے ہیں کہ واپس لوٹانا نہیں ہے، یا واپس لوٹانے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ایون دو کہ ان کے وسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تو بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ سے ایک دعا شیئر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور دعا ہے جو آپ مانگا کرتے تھے، آپ نماز کے اندر بھی، آخری تشہد میں، نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں۔ کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں غم کی، دکھ کی، اور کمزوری اور سستی کی، اور اس بات کی بھی دعا مانگتا ہوں کہ میں قرض کے نیچے آؤں یا لوگ مجھے پریشرائز کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس دوران اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو آپ پیش کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ اس سیشن میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ذکر خیر کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور محبوب صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشفقانہ رویہ تھا، اس کے واقعات انشاءاللہ ہم ان کو مزید جو ہے ان کی تفصیل آپ سے عرض کرتے ہیں۔ تو بات یہ رہی تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کے جو قرض تھے، اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق ان کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس واقعے سے، اس حدیث سے کیا فائدے ہیں، کیا عبرتیں ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ وصیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ہے تو وہ وراثت اور ترکے کی تقسیم سے پہلے اس کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ ہو گیا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، یہ واقعے کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت جابر کی مدد فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ تو دونوں حضرات کو جب بتایا گیا تو انہوں نے اپنی تسلی کا اظہار کیا، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے کلمات تھے کہ ہمیں یقین تھا کہ اللہ کے آپ رسول ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جب آپ باغ کے اندر ٹہل رہے تھے، آپ دعا فرما رہے تھے، تو ہمیں یقین تھا کہ کوئی معجزہ آج جو ہے وہ صادر ہوگا۔ کتنا صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام تھا، اور یہ احترام جو تھا وہ نہ صرف زبانی تھا بلکہ دل کے اندر بھی تھا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو چینج کیا ویسے۔ اور تیسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ آپ نے جو قرض کے بارے میں جو تلقین اور تعلیم فرمائی، اس پر آپ نے عمل فرمایا کہ جب کسی صحابی کا جنازہ لایا جاتا، مثال کے طور پر ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے اس کی جنازہ پڑھائی۔ دوسرے صحابی کا جنازہ لایا گیا، آپ نے یہی سوال کیا۔ پھر ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا کہ اس کے اوپر قرض ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے، یہ مقروض ہے۔ پوچھا کتنا قرض ہے، بتایا گیا 2 دینار ہے۔ 2 دینار کو ایون اگر آپ 2 پاؤنڈ کے بھی ایکول کر لیں، 2 پاؤنڈ کیا چیز ہے ویسے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، میں اس کے جنازے کی نماز کو لیڈ نہیں کروں گا۔ دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے ویسے، اور
کسی مردے کا جنازہ اگر ایک صحابی پڑھائے گا اور اسی کا جنازہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے تو کتنا فرق ہے ویسے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی دعا ان کے لیے باعث ٹرینکویلٹی ہوگی، اس کے اندر ان کے لیے سکون ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج اکثر آپ کے ہم پروگرام میں سنتی ہوں اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. سب سے پہلے یہ جو قرض کا جو آج بیان کر رہے ہیں حدیث کے حساب سے، لوگ گھروں میں مطلب میں شارٹ اس کو کروں گی کہ لوگ لے لیتے ہیں تو جب بہن بھائی مانگتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی تربیت فرمائی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنی ناقص علم تھا میرے پاس، جب میرے ہسبینڈ فوت ہوئے تو میں ان کو پہلے ان کو بولتی ہوتی تھی کہ جس کا دینا دے دیں آپ. تو وہ اچانک کومے میں چلے گئے تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں نے ان کا جو قرض ہے آپ ان کے لیے پہلے دعا فرمائیں. اور بھائی نے رکھے تھے، میرے ہسبینڈ نے نہیں کیے تھے، بھائی نے صرف رکھے تھے دوسرے ملک سے کہ میرا اکاؤنٹ یہاں کھولو مجھے آنا ہے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں نے آفٹر بھی پے کر دیے اور دعا کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی عمل کریں. بے شک میں نے سوچا تھا میرے پاس ایک پاؤنڈ بھی نہ رہے، میں سب سے پہلے ان کا قرضہ اتاروں گی، تو میں نے اتار دیا. تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس اہم کال کرنے کا اور ایک اہم پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے. پہلے تو مرحوم کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں گے اور ہر مسلمان کو، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے مغفرت کی. جب ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح کا جو اجر ملے. تو جب بھی ہم دعا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے مرحومین کو اور جو زندہ ہیں جو یہاں سے چلے گئے ان تمام کو اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. تو یہ دعا یہ جو ہے وہ کرنی چاہیے. دوسری بات جو بہن نے اٹھائی ہے اور جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ قرض کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ معلوم فرماتے تھے ان کے ورثاء سے کہ ان کے اوپر کوئی قرض ہے کہ نہیں ہے. اور اگر قرض ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع نہیں فرماتے تھے کہ آپ اس کی جنازہ نہ پڑھیں نماز جنازہ، لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. ویسے تمام انسان آپ کی رحمت کے، آپ کی شفقت کے، آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اور جس کا جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پڑھائیں گے تو ان کے اجر و ثواب کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یہ تاکید کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اس بات کو پیوستہ کرنے کے لیے کہ یہ جو قرض ہے یہ کسی کا انسانوں کا حق ہے. اور یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن قرض وہ بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ان کی انٹینشن نہیں تھی یا یہ کہ ان کے پاس وسائل تھے اور اس کے باوجود انہوں نے نہیں دیے اور انہوں نے اس کی وصیت بھی نہیں کی تو وہ ان کی جو ہے وہ گرفت ہوگی. لیکن جس طرح ہماری بہن نے کہا ہے کہ انہوں نے ان کی طرف سے پے آف کر دیا، بلکہ ایکسٹرا بھی پے آف کر دیں کہ یہ ان کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری فیملی کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ باپ نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے، ماں نے لیا ہے، بچوں نے لیا ہے، the best thing is اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، اس کو لکھا جائے کہ ہماری نہیں پتہ ہے میں سفر میں جا رہا ہوں، بیمار ہوں، مجھے اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کم از کم میرے ورثاء کو پتہ ہوگا کہ میرے ذمے کسی کا لین دین تھا، قرض تھا. اور ایک بڑی اچھی ٹریڈیشن ہے ہمارے یہاں کہ نماز جنازہ کے وقت ورثاء اعلان کرتے ہیں کہ اگر ان کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو اس کے بارے میں
ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹل کر لیں، یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی روح، اس کی سانس کیا ہوتی ہے؟ وہ سسپینڈ ہوتی ہے۔ فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقطع عنہ، اس کی روح جو ہے وہ معلق ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے حساب کتاب میں، اس کے درجات میں، جنت میں پہنچنے میں جو نیک اعمال کا صدقہ اس کو ملنا چاہیے، اس کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے قرض جو ہے وہ ادا نہیں کیا، اس نے زندگی میں ادا نہیں کیا، اور اس کے ورثاء کو وصیت نہیں کی، اور یا ورثاء نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کیا۔ تو بہتر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ قرض ایک بہت ہی اہم انسانی حق ہے، اور اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اور ایک واقعہ کے اندر کہ جہاں پر کسی نے کہا کہ یہ جو مرحوم ہیں ان کے اوپر 2 دینار قرض ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گیا، فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ تو ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ 2 دینار میرے ذمہ ہیں، میں پے آف کر دوں گا، لیکن آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جو ورثاء پیچھے رہ گئے ہیں، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم میں سے جو لوگ ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، اور بطور ایک صدقہ کے اور ایک چیریٹی اور خیرات کے طور پر، کہ اگر ایک مسلمان دنیا سے جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، اور ان کے ذمہ کسی کا قرض تھا اور ان کے ورثاء نہیں پے کر سکے یا وہ نہیں پے سکے، اور ہمیں اس بات کا علم ہے، تو ہمیں اس کو پے کر دینے چاہیے۔ یہ کتنی اچھی ایک مثال سیٹ کی جناب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چلتے ہیں جناب ایک اور بڑے خوبصورت واقعے کی طرف، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت سے اپنے اس پیارے صحابی کو نوازتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں امام صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ خیریت ہے؟ جی اللہ کا میرا شکر۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہر وقت کہتے ہیں یہ آواز آ رہی ہے آپ کی کال میں۔ اچھا اب جی وہ میرا دوسرا فون بج رہا تھا، جی کہہ رہے ہیں کہ ٹوائلٹ کا دروازہ بند کرو اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بچوں والے گھر میں تو بچے نہیں بند کرتے، اگر ہم بند بھی کرتے ہیں تو دروازہ کھلا رہتے۔ ٹوائلٹ تو صاف ہوتے ہیں، گندا تو نہیں ہوتا، تو لیکن اس کیا کریں، ہمیں تو روز بس کوئی نہ کوئی ایسے بات کر دیتے ہیں کہ ٹوائلٹ کو جو بند نہیں کرو گے تو پتہ نہیں جن اور شیطان ہوں گے۔ تو صاف تو ہوتا ہی ہے لیکن پھر بچے کھول دیتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں بس یہی سوال ہے، جزاک جی اللہ جی۔ دیکھیں، ایک اسلام کے اندر تمدن کی بات ہے، ایٹیکیٹ کی بات ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر جو ہوتی ہے انسان کی پریویسی ہوتی ہے، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان باتھ روم میں جاتے ہیں، وہ کپڑے اتارتے ہیں، تو فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہم سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں ویسے، اور وہ اوپر چھتری کی طرح وہ سایہ فگن ہوتے ہیں۔ مطلب ہے جب ہم کپڑوں سے عاری ہو جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے تو نورانی ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم جائیں قضاء حاجت کے لیے، چاہے اوپن سپیس میں، جس طرح دیہاتوں میں کنٹری سائیڈ میں ہوتا ہے، تو کوئی دروازے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں ویسے، اور وہاں بھی ہو تو آپ جانے سے پہلے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ غفرانک الحمدللہ الذی، وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی آپ مانگتے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاجت کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا۔ یہ معجزہ تھا ویسے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اوپن سپیس کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کریں،
ایون دو کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. تو اور پھر جنات، کپڑے جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو کپڑے جب آپ بدلتے ہیں تو اس وقت بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، کیونکہ جنات کو کہیں آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ نظر نہ آئے، اور جنات بھی جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. تو دعا آپ پڑھیں، دروازہ باتھ روم کا بند رکھنا چاہیے. آپ اس کی ونڈو کھولنا چاہیں ہوا کے لیے، فریش ایئر کے لیے، وہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. تو باقی ہے کہ پاکیزگی طہارت جو ہے وہ ساری جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور خواہ مخواہ کی فضول توہمات جو ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک رکھے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، گھر کو پاک صاف رکھیں، وضو وغیرہ کریں، اہتمام کریں. لباس جو انسان کو اپنی سطر کو چھپانا چاہیے، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. اور باقی ایسی باتیں جس کی کوئی بیس نہیں ہے، توہمات پہ آپ زیادہ جو ہے نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، یہ جو انٹرسٹنگ واقعہ ہم سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ان کے جان نثار صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہے. اور یہ اس آبادی میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ مدینہ طیبہ کا جو علاقہ ہے بنو سلمہ کا، اور جہاں کے مسجد قبلتین تھی ان کی آبادی وہاں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور غالباً آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری بیماری ایسی تھی کہ میں بے ہوش ہو چکا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات ہے. اتنی میری بیماری جو تھی وہ بڑھ چکی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے تشریف لاتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وضو فرماتے ہیں. اور وضو کا جو پانی جس کو آپ نے استعمال کیا ہے، وہ پانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر آپ اس کے چھینٹے چھڑکتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ نارمل ہو جاتے ہیں، ان کی بے ہوشی، ان کی بیماری چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو ایک دوسرے معجزے سے نوازتے ہیں، اور اس بات کی مینیفسٹیشن ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے تو طبیب ہیں، دماغوں کے بھی اور دلوں کے بھی طبیب ہیں، لیکن آپ جسمانی طبیب بھی ہیں ویسے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی مبارک جس نے آپ کے بدن کو ٹچ کیا تھا، اس کی برکت سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بات فقہ میں پڑھی ہوگی ناظرین کرام کہ ہم جو وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کا جو پانی ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، یوز واٹر. وہ پانی آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے وضو کرنے کے لیے. کیوں؟ علماء کرام فقہاء یہ کہتے ہیں کہ پانی اس لحاظ سے تو پاک ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ وہ پانی لگ گیا، آپ کے بدن کے دوسرے پارٹس پہ پانی لگ گیا تو آپ کے کپڑے، آپ کے بدن ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن وہ مائع مستعمل اس لحاظ سے ہو گیا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے جو ڈفرنٹ پارٹس ہیں باڈی کے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، چہرہ ہے، پاؤں ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دھو لیتا ہے. تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، گناہ آلود تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ گناہوں کو اس نے دھو لیا ہوتا ہے. یہ ہمارے جو وضو ہے اس کی کیفیت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استعمال شدہ پانی تھا وضو کا، اس کے اندر شفا تھی، اس کے اندر برکت تھی. اور حضرت
مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ میں جاتے ہیں حضور سے ملاقات نیگوسیشن کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پہ ٹپکنے نہیں دیتے، وہ پانی لے کے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے چہروں پہ اور بدن پر جو ہے مل لیتے ہیں کہ اس کے اندر شفا تھی۔ یہ ناظرین کرام صحابہ کرام کا عشق تھا، محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تو اس مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات کہی ہے جو ہمارے امت پر احسان ہے ویسے کہ انہوں نے یہ بات پہنچائی۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو ان کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اگر موت آ گئی تو میرا جو ترکہ ہے، میری جو میراث ہے، اس کا کیا ہوگا بس۔ اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو سورہ نساء کی آخری آیت، اور جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آخری آیت ہے، ون آف دا مطلب فائنل ورسز ریویل ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے، اور اس کا نمبر ہے 176۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ترکے کے بارے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ان کی شفقت پہ اور ان کی بلیسنگز پہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہیں کہ جابر، اس بیماری میں جس میں تم مبتلا تھے اس میں تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ تم تسلی کر لو کہ اس بیماری کے نتیجے میں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیا تھا، مسئلہ وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ یہ قرآن پاک میں عربی زبان میں ایک لفظ ہے کلالہ، اور قرآن پاک میں سورہ نساء کی آخری آیت میں ہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیں کلالہ کے بارے میں حکم کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اسلامی میراث کا جو علم ہے وہ بہت بڑا ایک ڈسپلن ہے۔ اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ کلالہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو فوت ہونے والا ہے، نہ تو ان کے والد زندہ ہیں نہ ان کی کوئی اولاد ہے ویسے، تو میراث کے اندر سب سے پہلا حق جو ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا آتا ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، اگرچہ کلالہ کے بارے میں دوسری بھی مطلب ہے کہ تشریحات ہیں، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو اس کے بارے میں یہ پوری آیت 176 جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے وہ دیا۔ انشاءاللہ ناظرین گرامی، اس میں تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت ہے، اور ایک دوسری آیت میراث ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ بھی سورہ نساء سے تعلق رکھتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی محفل میں ہم ان دونوں آیات کے اوپر تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کی محفل میں ہم نے جو کچھ بھی اس جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کو ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے لیے، ہمارے اذہان کے لیے، ہمارے افکار کے لیے معطر اور منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی منور زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور آج کل کے پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو جو ہے قائم رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم ارزقهم فتحا مبينا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.